بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، قیامت کے دن تین قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوم لا ذل الا ذلہ، قیامت کا ایسا سخت دن ہوگا کہ جس دن عرش الہی کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ تین قسم کے خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ تین قسم کے لوگ کون سے ہیں۔ اگر تو اپنے آپ کو ان میں شامل پائیں تو رب کا شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا کریں، اور اگر نہیں تو پھر آج ہی سے ہم ان تین قسم کے لوگوں میں شامل ہونے کی ہم کوشش کریں گے۔ پہلے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من فرج عن مکروب من امتی، جو میرے کسی پریشان حال امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ جل وعلا بروز قیامت اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وَأَحْيَا سُنَّتِي، اور ایسا بندہ کہ جس نے دنیا میں میری سنت کو زندہ کیا ہوگا، بروز قیامت اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اچھی اور بری باتیں۔ اچھی اور بری باتیں یہ معاشرے کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ کامیاب آدمی اچھی باتوں کو اپناتا ہے اور ناکام آدمی بری باتوں کی طرف جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو اچھی عادتوں کو اپنانا چاہیے اور بری عادتوں سے، بری باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہمارا اسلام اچھی اور بری باتوں میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہوگا کہ آج کا کام کل پر چھوڑنا، یعنی پینڈنگ ورکس جو کہلاتے ہیں، کاموں کو بلا وجہ تاخیر کا شکار کر دینا، کاموں کو مؤخر کرنا، اس کے بارے میں ہمارا اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ انمول نعمت ہے۔ وقت کی قدر کیجئے، اور وقت ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ جو وقت گزر جاتا ہے دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم کی سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، ترجمہ کنز ایمان، کہ جھوٹی طمع نے تمہیں فریب دیا۔ اس کی تفسیر کے اندر حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کا کام کل پر چھوڑنے کی عادت نے تمہیں فریب میں ڈال دیا۔ آج کا کام کل پر چھوڑنے کی عادت نے تمہیں فریب کے اندر ڈال دیا، لہٰذا ہمیں ان فریب کی باتوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق ہمیں آج کا کام آج ہی کرنا چاہیے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر نبوت کی 4 صفات تحریر فرمائی ہیں۔ نبوت کی 4 صفات ہیں، وہ 4 صفات سنیں، اور اس کے اندر ایک بات ہمارے موضوع سے متعلق بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت کی پہلی صفت یہ ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وعدے کو پورا کرنا،
وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ سچ بولنا۔ چوتھے نمبر پر نبوت کی جو صفت کو بیان فرمایا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا، آج کا کام آج ہی کر لینا۔ یہ نبوت کی اہم صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہے وہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑا کرتے تھے، یعنی کاموں کو مؤخر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ حضور آپ آج یہ کام چھوڑ دیں، یہ کام کل کر لیجئے گا، تو آپ نے کیسا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر آج کا کام کل چھوڑ دوں تو کل تو دوسرا کام ہوگا، پھر ایک دن میں 2 کام کرنا پڑیں گے، لہٰذا آج کا کام آج کر لیا جائے اور کل پھر جو کام ہوگا وہ کل ہی کیا جائے گا۔ اس سے بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے کاموں کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تیری زندگی میں آج طلوع ہوا ہوں، آج کے بعد دوبارہ پلٹ کر کبھی نہیں آؤں گا، لہٰذا مجھ میں تو نے جو حاصل کرنا ہے اس کو حاصل کر لے کہ آج کے بعد میں پلٹ کر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے آدمی، تو ایام کا مجموعہ ہے، یعنی تیری زندگی دنوں پر ہی مشتمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک دن گزر جاتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا ہے۔ واقعی ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، جب ایک دن گزر جاتا ہے تو گویا کہ ہماری زندگی میں سے ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کیا، میں نے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کیا تو 2 اہم باتیں میں نے ان کی صحبت سے سیکھی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ 2 باتیں کون سی ہیں۔ پہلے نمبر پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات میں نے اہل اللہ کی، اللہ والوں کی صحبت سے یہ سیکھی ہے کہ وقت ایک تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس کو اپنی مصروفیت سے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں فضولیات میں مشغول کر کے تمہیں کاٹ ڈالے گا۔ وقت کو سمجھنا چاہیے، وقت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی جو میں نے اہل اللہ کی صحبت میں سے سیکھی ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو اور اسے اچھے کاموں کے اندر لگائے رکھو۔ اگر اپنے نفس کو ڈھیلا چھوڑ دو گے تو یہ نفس تمہیں برے کاموں میں لگا کر تمہیں تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ یہ 2 باتیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ جلیل القدر امام ہیں ارشاد فرمائی ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا کام کل پر کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ سستی اور کاہلی بھی ہوا کرتی ہے۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے انسان آج کا کام کل پر چھوڑتا ہے اور اپنے کاموں کو مؤخر کرتا رہتا ہے اور پھر ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سستی اور کاہلی بندے کے مستقبل کے لیے، بندے کے فیوچر کے لیے بڑی ہی تباہ کن ہے اور بندے کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر نشہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ ہمارے ماحول سے، ہمارے کلچر سے، ہمارے معاشرے میں سے ایک حد تک کٹ جاتا ہے، اس کی ایک الگ ہی دنیا بس جاتی ہے، وہ معاشرے میں سے کٹ جاتا ہے۔ نقصان اس کا بھی ہے، بندے کے اپنے کو بھی نقصان ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو سست روی کا شکار بندہ ہوتا ہے، جو تساہل پسند آدمی ہوتا ہے، وہ ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے۔ وہ دفاتر کے اندر، کاروبار کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، گھر کے اندر اپنی سست روی کی عادت کی وجہ سے خود تو اپنے کام پینڈنگ کی طرف لے کر ہی جاتا ہے، لیکن اپنی اس سست روی کی عادت کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے دوسروں کو بھی بڑا متاثر کرتا ہے۔ جو بندہ سست ہوگا، کسی ادارے کے اندر ہوگا، اگر وہ کسی اہم منصب پر ہے تو پھر اس کا ادارہ اس کے منصب کی وجہ سے، اس کی سستی کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا شکار ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ کسی آفس میں ہے
تو وہاں پر بھی یہ معاملات ہوں گے۔ گھر کے آپ معاملات دیکھ لیے جائیں کہ کوئی گھر کا سودا سلف لانا ہے، گھر کے جو کام نپٹانے ہیں، اگر وہ بندہ سستی کا شکار ہوگا تو گھر کا کام وقت پر نہیں ہوگا۔ ہمارے گھریلو جھگڑوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی سننے کے اندر آیا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے کام کو کل پر ٹال دینا، اپنے کام کو کل تک کے لیے مؤخر کر دینا، ایسے لوگ آپ فرماتے ہیں کہ بالعموم ہلاک ہو جایا کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہلاکت سے بچنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کل کا تصور، مدنی چینل کے ناظرین، کل کا تصور کیا چیز ہے؟ کل کا تصور یہ ہے کہ زندگی میں کل کا لفظ ایک دھوکہ ہے کہ یہ کام ہم کل کر لیں گے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ تو بچوں کے لیے ایک بہلاوا ہوتا ہے کہ جب بچے ضد کرتے ہیں کہ مجھے یہ لینا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، تو عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے ان کے بہلانے کے لیے یہ چیز کل خرید لیں گے یا یہ کھلونا تمہیں کل لا کر دے دیں گے۔ تو یہ بچوں کا بہلاوا ہے، ایک سمجھدار آدمی جو ہے وہ اس کو نہیں اپناتا۔ یاد رکھیے جتنے بھی دانش مند گزرے ہیں، جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی ڈکشنری کے اندر، ان کے رجسٹر کے اندر کل کا لفظ نہیں ملتا۔ البتہ جو ناکام لوگ آپ کو نظر آئیں گے تو ان کی زندگی میں کل کا لفظ آپ کو بہت نظر آئے گا۔ انگلش کا ایک محاورہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ٹومورو نیور کم، ڈو یور ورک ٹوڈے، کل کبھی نہیں آنے والی، لہٰذا اپنا کام آج ہی کر لو، کیونکہ کل تو کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کاموں کو جو مؤخر کیا جاتا ہے، جو پینڈنگ ورکس ہو جایا کرتے ہیں، ان کو ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ جو پینڈنگ ورکس ہوتے ہیں، جو پینڈنگ کام ہوتا ہے، وہ بڑا ہی معمولی سا اور ہلکا سا ہوا کرتا ہے، لیکن وہ پڑے پینڈنگ کا شکار ہوتے ہوتے اتنا زیادہ بھاری ہو جاتا ہے کہ پھر سب کچھ چھوڑ کر ہمیں اسی کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک چائے کا کپ ہوتا ہے، گلاس ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ مٹی کا پیالہ ہے، اس کو اگر ہم اٹھاتے ہیں، یہ خالی ہے، اس کا کوئی ایسا خاص وزن نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس کوئی گلاس یا کپ رکھا ہو، آپ اس کو اٹھائیں اور دیکھیں کہ اس کو کتنی دیر تک آپ اٹھا سکتے ہیں۔ جب ابتدا میں اس کو آپ اٹھائیں گے تو اس کا وزن کوئی خاص آپ کو محسوس نہ ہوگا، لیکن جب آپ اس کو 10 منٹ تک اٹھائے رکھیں گے، جب آپ اس کو 15 منٹ تک اٹھائے رکھیں گے تو اس کا وزن آپ کو محسوس ہوگا، آپ سمجھیں گے کہ ہاتھ میں واقعی کوئی چیز ہے۔ پھر جتنی دیر تک یہ رہے گا یہ آپ کے ہاتھ کو بھاری کر دے گا، پھر 50 کلو اس کا وزن آپ کو لگنے لگ جائے گا، ایسا وقت بھی آئے گا۔ اسی طرح یہ پینڈنگ کاموں کی مثال ہے کہ پینڈنگ کام معمولی سے ہوتے ہیں اور ہلکے سے ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ پھر سارے کاموں کو چھوڑ کر بندہ انہی کو کرنے کی ترجیح دیا کرتا ہے۔ آج کا کام کل پر چھوڑنا، یعنی کاموں کو ڈیلے کرتے رہنا، بہت بڑے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ڈیلیز آر ڈینجرس، یعنی مؤخر کرنے والی باتیں جو ہیں، مؤخر کرنے والے کام بڑے خطرناک ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب یہ آج کا کام کل تک چھوڑنے کی عادت سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کا ذرا مشاہدہ کریں، اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح کے کام درپیش ہوتے ہیں، تو عمومی طور پہ ان کی 4 کیٹیگریز بنتی ہیں، 4 ان کے درجات بنتے ہیں، 4 کیٹیگریاں ان کی بنتی ہیں۔ ان میں سے پہلی کیٹیگری بنتی ہے، پہلے نمبر پر اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں کہ پہلی کیٹیگری ان کی بنتی ہے ارجنٹ کاموں کی، یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ارجنٹ ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ لکھیے امپورٹنٹ، یعنی وہ اہم کام ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اس طرح کے کام آتے ہیں، کچھ ایسے کام بھی ہماری زندگی میں ہمیں ملتے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ، وہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے، وہ اہم تو نہیں ہے، لیکن ارجنٹ ہیں، وہ فوری کام کرنے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ نہ ہی وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ ارجنٹ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اب اگر کامیاب انسان بننا ہے، اگر آج کا کام کل پر چھوڑنے کی عادت سے چھٹکارا پانا ہے، یہ 4 قسم کے کاموں کو آپ تقسیم کیجئے۔
آپ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی ترجیحات کو معین کیجئے، اپنی پریورٹیز کو آپ طے کیجئے، معین کیجئے، اور اس کے اندر جو ارجنٹ کام ہے وہ تو کرنے ہی پڑتے ہیں، ہر بندہ ہی کرتا ہے اس کو، اور پھر دوسرے نمبر پر جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں، وہ اہم کام ہوتے ہیں۔ ہر کامیاب آدمی، ہر سکون کی زندگی گزارنے والا آدمی امپورٹنٹ کاموں کو لکھا کرتا ہے اور ان کو کیا کرتا ہے۔ وہ اہم کام تو ہوتے ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہوتے، لیکن اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ کام بھی ارجنٹ کام بن جاتے ہیں، اور پھر ہر کام بندہ ارجنٹ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نہ لکھنا اور ہر کام کو ارجنٹ طریقے سے لے کر چلنا یہ کامیابیوں کی علامت نہیں ہے، یہ ناکام لوگوں کی علامت میں اس کو لکھا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ چار جو قسمیں کاموں کی بیان کی گئی ہیں، اگر ہم آج کا کام کل پر ڈالنے کی عادت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ان کو ہمیں اپنانا ہوگا، یہ لکھ کر اس پر توجہ دینی ہوگی، اپنی ترجیحات کو ہمیں واضح کرنا ہوگا، اور پھر اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سارے کام جو ہے وقت پر ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کامیاب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو چین کی زندگی گزارتے ہیں، اس کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے کچھ اس کی علامات بھی سنتے ہیں اور پھر ان کو اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک علامت، ایک نشانی ایسی ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اس لیے ہم نے ان کو بھی ڈیزائن کیا ہے، اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو کامیاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ول پاور رکھتے ہیں، اور جنون کی حد تک ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کو کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ جو ہے برننگ ڈیزائر رکھا کرتے ہیں اپنے اندر۔ دوسری علامت کامیاب لوگوں کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم ذہن ہم خیال لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ناکام لوگوں سے وہ دور رہتے ہیں۔ کہ فیتھ یعنی ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کام کے اندر ضرور مدد فرمائے گا، اور پھر بندہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ بیان کی ہے کہ وہ آٹو سجیشن ہوتے ہیں، یعنی خود کو نصیحت کیا کرتے ہیں۔ اس کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا محاسبہ بھی کیا کرتے ہیں، یعنی کون سی کمی ہے اپنے اندر اس کو بندہ محاسبہ کر کے دور کیا کرتا ہے۔ اور ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ امیجینیشن کرتے ہیں، یعنی جاگتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، جو کام آپ سوچ سکتے ہیں وہ کام کر بھی سکتے ہیں، جو چیز سوچی جا سکتی ہے اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، یہ اتنا دشوار نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بھی چیز پہلے خیال میں آتی ہے، پھر اس کو جو ہے عمل کی صورت میں لایا جاتا ہے۔ یعنی کامیاب قسم کے جو لوگ ہیں ان کے سوچنے کے مسلز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ایک اور علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ پلاننگ کیا کرتے ہیں، ہر کام کو اس کے وقت پر ہی کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کام آج ہونے والا ہے تو آج کرتے ہیں، اگر کسی کا وقت کل کا ہے یعنی وہ کل ہی ہونے والا ہے تو وہ کل ہی کیا کرتے ہیں، یعنی وقت پر ہر کام کرتے ہیں۔ وہ تاخیر کا شکار نہیں ہوتے، نہ ہی دوسروں کو کرتے ہیں، تو وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ ایک علامت یہ ان کے اندر بیان کی گئی ہے کہ وہ ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں، وہ فیصلہ بر وقت کیا کرتے ہیں۔ اور ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ افراد پرسسٹنس ہوتے ہیں، یعنی مستقل مزاجی سے وہ کام کیا کرتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں اگر ہم دیکھتے ہیں، اور بھی چند چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک اس کے اندر نمایاں وصف یہ ہے کہ وقت پر ہی کام کیا کرتے ہیں اور اپنے کام کو کل پر نہیں چھوڑتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کے اوصاف کو دیکھا جائے، آپ دیکھ لیں جو کامیاب قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں یا دینی اعتبار سے ہوں، وقت پر کام کیا کرتے ہیں۔ وقت پر کام کرنا یہ اسلام کا ایک حسن بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نیکی کے اندر جلدی کی ترغیب ہمیں اسلام کے اندر دی گئی ہے۔ نماز کا وقت آ جائے تو تاخیر کرنا جو ہے یعنی قضا کر دینا، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے تو اس کو تاخیر کا شکار کرنا، یعنی زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرنا، یہ بھی گناہ کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح بیسیوں مسائل ایسے ہیں کہ جو وقت پر کرنا ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ لہٰذا وقت پر ہر کام کریں
تو انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت سے سارے کام شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سستی و کاہلی سے ہمیں بچ کر دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔